أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح. پچھلی کلاس میں ہم پڑھے تھے گائے کے ذبح کرنے کا واقعہ، ہے نا؟ تو اس سے ایک بات یہ ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ پاک یہاں پر مردے کو زندہ کرنے کی جو قدرت رکھتے ہیں، اور عموماً کفار اور مشرکین جو ہے اس کی رد کرتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے ایک مردہ جو ہو گیا ہے، جو مر چکا ہے، وہ زندہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ تو اس کی کھلی دلیل اللہ پاک آنکھوں کے سامنے یہاں پر مقتول کو زندہ کر کے بتلا دیے. یعنی یہ بھی ایک قسم کا جو ہے یہ بنی اسرائیلیوں کا جو سوالات تھے یا ان کے دلوں میں جو شکوک تھے، اس کے ازالے کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے یہ طریقہ اختیار کیا. ویسے تو یا تو اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے سے بھی موسیٰ علیہ السلام کو بتلا سکتے تھے کہ فلانا اس کا قاتل ہے، مگر اللہ رب العالمین نے ایک اسلوب اختیار فرمایا. ایک تو یہ کہ گائے کی محبت کو ان کے دلوں سے نکالنا تھا، دوسرا یہ کہ والدین کی اطاعت و فرمانبرداری اور ان کا ادب و احترام کرنے پر اللہ پاک دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کیسے نعمتوں سے مالا مال کرتے ہیں اور کیسے اسباب پیدا کرتے ہیں، یہ بتلانا تھا. پھر تیسرا جو ہے اللہ رب العالمین کو یہ بتلانا تھا، مقصود تھا کہ یہ ایک ان کے گائے کی جو محبت تھی ان کے دلوں سے، اس کو نکلوانا تھا کہ گائے کو ذبح کروا کر، یعنی جس چیز کی دلوں کے اندر محبت ہوتی ہے اس کی قربانی دلانے کا اللہ تعالیٰ کا یہ دستور رہا پہلے سے بھی. جیسے ہم سے بھی مال کی زکوٰۃ دلائی جاتی ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین قادر مطلق ہیں کہ زمین پر کسی مسلمان کو، کسی ایمان والے کو تنگ دست اور مفلس نہ رکھنے پر جو مال اللہ پاک مالداروں کو دیتے ہیں، وہی مال اللہ پاک غریب و مسکین کو بھی دے سکتے ہیں، محتاجوں کو بھی دے سکتے ہیں، ہے نا؟ اللہ رب العالمین کے پاس قدرت ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہیں. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی ہو جائے گی اگر اللہ پاک ساری کی ساری دنیا کو مالدار کر دے، یا کم سے کم اتنا مال دے دے کہ وہ اپنی ضرورتوں کو اچھی طریقے سے پورا کر سکے. اللہ پاک قادر ہیں. اور مال کے کمانے کے لیے اللہ رب العالمین کو کسی پڑھائی لکھائی کی ضرورت نہیں ہے. بغیر پڑھا لکھا، بالکل جو اپنا نام تک لکھنا نہیں جانتا، اس کو بھی اللہ پاک اونچے سے اونچے درجوں پر یا اونچے سے اونچے خوب بہت زیادہ مال سے نوازتے ہوئے ہم نے دنیا میں دیکھا ہے، دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مال دینے کے لیے لکھائی پڑھائی کی ضرورت نہیں، قابلیت کی ضرورت نہیں، کالے گورے کا مسئلہ نہیں، عورت مرد کا مسئلہ نہیں. اللہ پاک جس کسی کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، اور اس میں ایمان کا بھی مسئلہ نہیں. بے ایمان اور اللہ کا جو دشمن بن کر جی رہا ہے اس کو بھی مال دے دیتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ مال کا جو بٹنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کسی کی قیمت کو دیکھتے ہوئے، کسی کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے، کسی کی عظمت و بلندی کو دیکھتے ہوئے یا خوش ہوتے ہوئے مال دیتے نہیں ہیں، بلکہ ایک دنیا کی ایک معمولی سی حقیر چیز ہے جس کو اللہ رب العالمین، جس کی کوئی قیمت اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے، وہ نافرمان کو بھی دے دیتے ہیں، فرمان بردار کو بھی دے دیتے ہیں. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جس کسی کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، جس کسی کو نہیں چاہتے نہیں دیتے. اب وجہ کیا ہے نہیں دینے کی، کچھ کو بغیر دیے کے باقی رکھنے کی؟ وجہ یہی ہے کہ جس کسی کو اللہ پاک نے دیا ہے مال، اس کو یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ یہ میرا دیا ہوا ہے، اور میں نے تجھ کو یہ مال اس لیے دیا کہ جس کو نہیں میں نے پہنچایا ہے اس تک تو پہنچا دے، جس تک میں نے نہیں پہنچایا اس تک تو پہنچا دے. اب اس کو اللہ رب العالمین اس کے احساس کے لیے، اس کے ادائیگی کا ایک طریقہ اللہ رب العالمین نے یہ کر دیا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہم پر فرض کر دی. اس کے علاوہ صدقے اور ہدیے اور تحفے اور تحائف کی کوئی مقدار مقید نہیں کی. زکوٰۃ کے لیے کم سے کم مقدار فرض کی، کیونکہ ایک فرض ہے
تو اس کے لیے ایک مقدار مقرر کر دی، طے کر دی کہ اس سے کم نہیں ہوگا، مگر اس سے زیادہ میں کوئی حد نہیں ہے۔ اسی طریقے سے صدقے کی کوئی حد نہیں، ہدیے اور ہبہ کی کوئی حد نہیں، بس انسان محسوس کرے سامنے والے کی ضرورت کو، اور اس بات کا احساس رکھے دل کے اندر کہ یہ میرا مال نہیں ہے، یہ ذاتی میرا مال نہیں بلکہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ جو بھی محتاج یا جو بھی مسکین، جو بھی پریشان حال میری نظر سے گزرے، اب یہ میری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ مجھے دیے ہوئے مال کو میں اس کو دے دوں، کہ یہ اسی کا حصہ ہے، یہ اسی کا حصہ ہے۔ یہ بات نہیں کہ میں دے کے احسان کر رہا ہوں، بلکہ یہ میں اس کا حصہ ادا کر رہا ہوں۔ تو یہ احساس دل میں آئے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ شروع سے ایک اسلوب رہا، ایک طریقہ رہا کہ جس کسی چیز کی محبت یا ملکیت کا احساس جب دل میں ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اسی چیز کی قربانی دلاتے ہیں تاکہ وہ چیز دل سے ختم ہو جائے۔ اب سب کچھ ہونے کے بعد یہاں پر اللہ رب العالمین آگے فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ۔ جب تم میں سے کسی نے کسی کو قتل کر دیا، ایک شخص نے کسی جان کو قتل کر دیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور وہ پھر اس میں تم اختلاف کرنے لگے، پھر تم اس میں اختلاف میں پڑ گئے کہ مطلب کس نے قتل کیا، کس نے قتل کیا، فلانے نے کیا، فلانے نے کیا، یہ اختلافات میں تم یعنی الجھن میں پڑ گئے۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے نکالا جس کو تم چھپا رہے تھے، یعنی مجرم جو چھپ رہا تھا اس کو اللہ رب العالمین نے ظاہر کیا، یعنی اس مصیبت سے اللہ نے نکالا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، پھر ہم نے کہا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، کہ تم گائے کا ایک ٹکڑا مارو اس کے بدن کے کسی بھی حصے پر۔ اب یہاں پر روایتیں مختلف آتی ہیں کہ کون سا ٹکڑا تھا، دم کا ٹکڑا تھا، کوئی کہ روایت میں آتا ہے کہ وہ ریڑھ کی ہڈی کا ٹکڑا تھا، کہیں آتا ہے کہ وہ دونوں شانوں کے درمیان کا ٹکڑا تھا، کہیں آتا ہے کہ ران کا ٹکڑا تھا، اور اس کی ران پر مارا گیا تھا، مردے کی ران پر مارا گیا تھا، یا اس کی ریڑھ کی ہڈی پر لگایا گیا تھا۔ بہرحال نہ قرآن میں نہ حدیث میں کوئی صراحتاً اس طریقے کی کوئی بات نہیں ہے، تو اس میں الجھن میں ہمیں رہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ اس کے بعض ٹکڑے کو، بعض گوشت کے حصے کو، یعنی بعض گوشت کے ٹکڑے کو، کچھ ٹکڑے کو اٹھا کر اس مقتول کے یعنی میت کے جسم کے کسی بھی حصے پر وہ لگانے کی تعلیم دی گئی، حکم دیا گیا۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اب آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اسی طریقے سے ہم زندہ کرتے ہیں مردے کو، یہی ظاہر بتانا۔ آیت نمبر بتا دیجیے نا۔ آیت نمبر 72، 72، اب 73 چل رہی ہے۔ رکوع کے ختم ہونے کے بعد نیا رکوع شروع ہو رہا ہے، یعنی جو پیچھے ہمیں واقعہ گزرا تھا اب یہاں پر اللہ رب العالمین اس کا ایک نچوڑ بیان کر رہے ہیں، اس واقعے سے حاصل ہونے والا سبق کو بیان کر رہے ہیں کہ واقعہ تو گزر گیا، واقعے میں اللہ رب العالمین نے ساری باتیں کھول کھول کر بیان کر دیں ترتیب وار۔ اب یہاں پر اس کے ایک نچوڑ کے طور پر یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ جب تمہیں کہا کہ تم میں سے کسی ایک نے قتل کر دیا کسی کو، تو تم اختلاف میں پڑ گئے کہ کس نے کیا ہے، تو واللہ مخرج، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں نکالا اس اختلاف سے، مطلب ما کنتم تکتمون، جس کو تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اور اللہ رب العالمین نے اس کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، ہم نے کہا، اضْرِبُوهُ یعنی تم مارو اس کے بعض ٹکڑے کو، کس کے، گائے کے، بِبَعْضِهَا اس کے بعض حصے پر، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى اسی طریقے سے ہم زندہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ زندہ کرتے ہیں مردے کو۔ اب یہ دکھلانا چاہ رہے ہیں اللہ پاک اس کو، یعنی یہاں پر نچوڑ کے طور پر پچھلے واقعے کو نچوڑ کے طور پر بیان کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے یہ مردہ زندہ ہوا، بول پڑا، اپنے قاتل کا پتہ بتایا،
اس کی وجہ بتائی۔ اسی طریقے سے ہم قیامت کے دن بھی ہر مردے کو زندہ کرنے پر قادر ہیں، ہم اسی طریقے سے اپنے حکم الہی سے ہم زندہ کرتے ہیں۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تمہیں دکھاتے ہیں اپنی نشانیوں کو اس امید پر کہ تم عقل مند ہو جاؤ یا تم عقل مندی سے کام لو، تم عقل والے ہو جاؤ۔ تو اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہی بتلا رہے ہیں کہ اب یہاں پر مردے کا زندہ ہو کر گواہی کا دینا، یہ ایک گواہی کیا کافی ہوگی؟ اس میں بہت سارے علماء کی یہاں پر اختلافات ہیں کہ مرا ہوا انسان یا مرا ہوا انسان دوبارہ زندہ ہو کر گواہی دینا، یہ تو ناممکن بات ہے۔ اب یہ یہاں پر جو بات ثابت ہوئی، بات پیش آئی تھی، وہ نبی کا دور تھا، نبی کے سامنے ہوا تھا، نبی اور اللہ رب العالمین کے درمیان وحی کا سلسلہ تھا، اور وحی کے ذریعے سے احکامات آ رہے تھے اور امت اس پر چل رہی تھی۔ اسی طریقے سے ایک انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودی نے ایک لونڈی کا سر پتھر رکھ کر دوسرے پتھر سے کچل ڈالا تھا اور اس کے کڑے اتار لے گیا تھا۔ جب اس کا پتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا تو آپ نے فرمایا اس لونڈی سے پوچھو کہ اسے کس نے مارا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ تجھے فلاں نے مارا، فلاں نے مارا، نہیں، اس کا سر کچھ کچلا گیا تھا۔ تو وہ صاف زبان سے اپنے کھل کر بیان کرنے سے مجبور تھی، حالت اس کی بری تھی۔ تو لوگوں نے اسے نام لے لے کر پوچھنے لگے کہ کیا تجھ کو فلاں نے مارا ہے، کیا تجھ کو فلاں نے مارا ہے، کیا تجھ کو فلاں نے مارا ہے؟ تو وہ اپنے سر کے اشارے سے انکار کر رہی تھی، نام میں ہاں سر ہلا رہی تھی، یہاں تک کہ جب اس یہودی کا نام آیا تو اس نے سر کے اشارے میں ہاں کر دیا۔ تو چنانچہ اس یہودی کو بھی گرفتار کیا گیا اور اس سے زبردستی سے پوچھنے پر اس نے اقرار بھی کر لیا، یعنی اس مرتی ہوئی لونڈی کی بات کو رکھتے ہوئے، یعنی کوئی گواہ نہیں تھا بلکہ وہ اکیلی اپنی گواہی دی تھی۔ ویسے شریعت میں کسی حد کو جاری کرنے کے لیے، کسی قصاص کو جاری کرنے کے لیے 3 گواہ کی ضرورت ہوتی ہے، مگر یہاں پر کوئی گواہ نہیں تھا، صرف وہ لونڈی تھی، تو اس نے بھی اشارہ کیا تھا ہاں کا۔ تو اب اس کو پکڑ کر جب اصرار زور زبردستی سے جب پوچھا گیا تو اس نے مجبوراً اگل دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسی طرح اس کا سر بھی، یعنی 2 پتھروں کے درمیان رکھ کر اس کا سر بھی کچل دو، یعنی جیسے اس نے کیا حرکت اسی قسم کی حرکت اس سے بھی کروائی جائے گی۔ تو اس بات کو لیتے ایک بات بتائیے جی کہ یہ تو اس زمانے میں تو لونڈیاں یا جو بھی غلام تھے وہ تو آپ کی پراپرٹی تھے، لائک کائنڈ آف یو کین ڈو اینی تھنگ ود دیم، تو قتل دیکھیں، اس انسانیت ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، اسے مراد یہ نہیں کہ اسے جو ہے موت کے گھاٹ اتار سکتے ہیں، اس کے اعضاء کو تکلیف دے سکتے ہیں، نہیں، یہ اس کی شریعت میں بالکل اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اس کی کمائی کھا سکتے ہیں، اسے خدمت لے سکتے ہیں، اس کی اگر وہ نافرمان ہو جائے یا سستی کرنے لگ جائے یا کچھ سرکش ہو جائے تو اس کی تنبیہ کر سکتے ہیں، اس کی تھوڑی بہت پٹائی کر سکتے ہیں تاکہ وہ سدھر جائے، بس اب ہر کچھ ایک انسانیت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی کر سکتے ہیں۔ وہ بھی تو انسان ہے نا، لونڈی ہوئے تو کیا وہ انسان ہے؟ جب جانور کو عزت نفس حاصل ہے تو کیا انسان کو عزت نفس نہیں حاصل ہو سکتی؟ قصاص تو سب کا لیا جائے گا، کیا کہتے ہیں؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ تو پھر آگے اب یہاں پر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یہ باتیں تو تمہارے سامنے کھل گئیں، تمہارا قاتل پتہ چل گیا، اتنے بڑے مشکل سے تم کو ہم نے باہر نکالا، سب ہونے کے بعد تم پر انعامات کی بارشیں دن بدن برستی رہتی ہیں، سب کچھ ہونے کے بعد آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، یہ سب ہونے کے بعد پھر تمہارے دل، قست قلوبکم، تمہارے دل پتھر جیسے ہو گئے، اس سب کے بعد کیسے ایسے سخت ہو گئے تمہارے دل جیسے کہ پتھر ہیں یا اس سے بھی زیادہ،
اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. یعنی پتھر تو پتھر، کیا سخت ہو سکتا ہے، اس سے بھی کئی گنا زیادہ تمہارے دل سخت ہو گئے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بعض پتھر تو ایسے ہیں، پتھر کی یہاں پر مثال دے رہے ہیں، اس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ پتھر کی سختی کا تو چھوڑو، ان میں سے بعض پتھر تو ایسے ہیں جن سے نہریں پھوٹ کر نکلتی ہیں، یعنی ان کے اندر سے بھی پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ اس میں سے پھٹ کر پانی نکل جاتا ہے. پتھر بعضوں میں سے نہریں نکلتی ہیں، بعض پتھر خود پھٹ کر اس میں سے پانی پھوٹ نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر تو ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر جاتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے تمہارے سارے ان کاموں سے جس کو تم کر رہے ہو، یعنی ہر کام کو تمہارے دیکھ رہے ہیں. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے پتھروں میں کل پتھر نہیں کہا، سارے پتھر نہیں کہا، بلکہ بعض پتھر، کچھ پتھر ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں دلوں میں، تو خوف کی وجہ سے ان کی الگ الگ درجات میں ان کو تقسیم کیا گیا خوف کے. کچھ ایسے ہیں کہ ان سے نہریں پھٹ کر مطلب نہریں نکلتی ہیں. بعض پتھر، یعنی پھر دوسری قسم یہ بتلائی کہ بعض پتھر ایسے ہیں جس سے جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل جاتا ہے، یعنی اس سے ذرا ادنا درجہ. پھر اس سے نچلا درجہ یہ کہ پانی تو نہیں نکلتا مگر وہ خود گر جاتے ہیں. مگر یعنی پتھروں کی یہ حالت ہے، تو پھر یہ انسان جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس کو انہوں نے ایسا سخت کر دیا کہ پتھر سے بھی گئے گزرے ہو گئے. اللہ رب العالمین یہاں پر اس کا احساس دلا رہے ہیں اور یہ بتلا رہے ہیں کہ تمہارے دل جو بدل گئے ہیں، بنی اسرائیلوں کی طرف نسبت کر کے کہہ رہے ہیں. اور آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون. تو اب یہ کس بات کو لے کر اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ تمہارے دل پتھر ہو گئے ہیں، پتھر سے بھی گئے گزرے ہو گئے ہیں. اتنے سارے انعامات دیکھنے کے باوجود، اتنی ساری معافیاں پانے کے باوجود، عذابات کو اپنے آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود، تم پر نعمتیں اور احسانات ہونے کے باوجود اب تمہارے دل پتھر ہو گئے. کیا وجہ؟ تو اللہ رب العالمین یہاں پر وجہ بیان فرما رہے ہیں. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، یعنی مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں، ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں کہ کیا تم یہ خواہش رکھتے ہو کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں تم پر، یعنی تمہاری باتوں کو سن کر ایمان لے آئیں. وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، تحقیق کہ ان کا ایک گروہ، ان کی ایک جماعت، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے کلام کو سنتے ہیں. ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، پھر اس کو بدل دیتے ہیں بعد اس کے کہ سمجھنے کے بعد، یعنی پوری سوجھ بوجھ کے ساتھ، اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے، عقل رکھنے کے باوجود یہ اس میں تحریف کر دیتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان کا بدلنا بھی اچھی طریقے سے انہیں پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. یعنی جب تورات کو عنایت کیا گیا، تورات دے دی گئی، تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ سے ہم براہ راست سنیں گے کہ اللہ کا کلام ہے، وہ کہے گا تو پھر ہم مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے 70 بڑے بڑے ان کے چنندہ اچھے شریف النفس اچھے لوگوں کو لے کر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے. تو یہ پاک صاف ہو کر روزے کی حالت سے گئے اور جا کر سجدے کی حالت میں گر گئے. کہاں؟ کوہ طور پر. اور اللہ رب العالمین نے ایک بادل کے اندر سے، یعنی غمام کے اندر سے اللہ رب العالمین نے ان سے بات کی سے مراد آیات کو پڑھی جو تورات میں لکھی گئی تھی، یعنی اس میں جو احکامات تھے، حکم تھا فرمانبرداری کے کرنے کا، تو انہوں نے سن لیا اپنے کانوں سے. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر واپس لوٹے اور وادی عطیہ میں جب آئے اپنی قوم کے پاس، اور آ کر جب بیان کرنے لگے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، یہ احکامات ہیں، تورات کو پڑھنے لگے اور تورات کے احکامات کو بیان کرنے لگے، تو یہ ساتھ میں گئے ہوئے لوگ فوراً وہیں کا وہیں اس میں تبدیلی کرنا شروع کر دیے، تحریف کرنے لگے. حالانکہ اپنے کانوں سے سن کر آئے تھے اللہ کے کلام کو، اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ اللہ کا کلام ہے، اب اس میں ہیرا پھیری کرنا مناسب نہیں ہے، مگر ان کی سرکشی کی حد یہ تھی کہ یہ
اسی وقت تبدیل کرنے لگے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی سرکشی کی بنیاد پر کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر وہی فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ تو ایسے ہیں، آج مطلب اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے کے مسلمانوں کو یہ کہہ رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں کہ تم کیا حرص کرتے ہو کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، مگر یہ ایمان کیسے لا سکتے ہیں جبکہ ان کا ایک گروہ تو، ان کی ایک چھوٹی سی جماعت تو اللہ کے کلام کو اپنے کانوں سے سنی تھی، پھر انہوں نے اس میں تبدیلی کر دی تھی۔ یہ لوگ تو ایسے ہیں، تو ایسوں سے کیا امید رکھتے ہیں آپ؟ اس طریقے سے اللہ رب العالمین یہاں پر تسلی دے رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ کو جو محنت کرتے تھے ان یہودیوں پر اور پریشان ہو جاتے تھے، حرص میں آگے بڑھتے تھے، کوششوں میں آگے بڑھتے تھے اور ان کو اس میں بڑی رسوائی اور ذلت اٹھانی پڑتی تھی، تو اللہ رب العالمین تسلی کے طور پر یہ آیات نازل فرمائی اور آگے کہہ رہے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ جی ایک بات بتائیں، جی جیسے ہمارے کچھ لوگ ہوتے ہیں تہجد بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن دل بہت ہیں ان کے، دل تو اس بہت، کی کیا وجہ ہے؟ دل کیا ہے؟ دل بہت سخت ہوتا ہے، مطلب یعنی کہ ان ڈیلی لائف میٹرز بہت سخت دل کے ہوتے ہیں، مزاج کے بھی بہت گرم ہو جاتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وہی دل کی اصلاح نہیں ہوئی ہے نا، بس سب ظاہری طور پر پڑھ لیتے ہیں مگر اصل تو باطن پر محنت کی بات ہے۔ اللہ پاک قرآن شریف میں کیا فرمائے؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ پہلے اپنے دل کی صفائی کرو، باطن کی صفائی کرو، پھر اللہ کا نام لو، پھر نمازیں پڑھو۔ اسلوب تو یہ بتلایا گیا ہے نا۔ اب اس اسلوب کو چھوڑ کر اس کی تو ہمارے پاس کوئی توجہ ہی نہیں، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں، اس کو کبھی ہم نے جانا ہی نہیں کہ تزکیہ نفس کیا ہے، دل کی صفائی اور دل کا یہ کیا ہے، کبھی جانا ہی نہیں، اور اعمال کرنے بیٹھ گئے اور اعمال کرنے والے بدنام ہونے لگے زمانے میں، کہہ رہے اعمال کرنے والے ایسے ہوتے ہیں، اعمال کرنے والے ویسے ہوتے ہیں، جبکہ ان کی دل کی سختی اور ان کے دل کی گندگیاں ان کے ساتھ برابر موجود ہیں، بس یہ بظاہر اس کا ایک لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں، ایک بھیس ڈالے ہوئے ہیں یہ دینداری کا، اور امت کو بدنام کر رہے ہیں، دین کو بدنام کر رہے ہیں۔ اگر ہر کوئی اپنے نفس کی اصلاح کرتے ہوئے اگر دین پر آج چلا ہوتا تو آج کا منظر صحابہ کے زمانے کے منظر کی طرح ہوتا، دنیا میں اسلام کی حکومتیں رہتی، ہر غیر اسلام میں داخل ہو رہا ہوتا، متاثر ہو رہا ہوتا اخلاق سے۔ دین کا نام تو اصل میں دین تو اصل اخلاق ہے، اصل اخلاق ہے۔ اخلاق کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اعمال یعنی جو بھی ہمارے اعمال ہیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، صدقہ خیرات، جو کچھ بھی ہے یہ سب کل قیامت کے دن تولے جائیں گے۔ تولے جانے کے بعد قیامت میں اعلان ہوگا، قیامت کے میدان میں، کہ اس کا نام لیتے ہوئے کہ فلانے کی بیٹی فلاں نہیں، کہ کسی پر کوئی حق ہے، تو یہ ایسی مشکل گھڑی ہوگی کہ ہر کوئی اپنے عقل پر زور ڈال کر یاد کر رہا ہوگا کہ مجھے کچھ کلیم کرنے کے لیے مل جائے کہ نیکیاں، کہ کسی کو کوئی اٹھ کر کہے گا کہ اس نے مجھے فلاں وقت گھور کر دیکھا تھا، اس نے مجھے فلاں وقت کڑوے بول بولے تھے، اس نے مجھے فلاں وقت کڑوی کڑوی نگاہوں سے دیکھا تھا، اس نے مجھے یوں کیا تھا، اس نے مجھے وہ کیا تھا۔ تو پھر جو قبولیت کے قابل اعمال ترازو میں بھاری بنے ہوئے تھے، وہی اعمال ترازو میں رکھے جائیں گے جو قابل قبول تھے، اخلاص سے کیے ہوئے تھے، قبول ہو چکے تھے۔ تو ان قبول ہوئے اعمال میں سے اس شکایت کرنے والے کو اعمال بانٹتے چلے جائیں گے، اس کی مقدار اللہ تعالیٰ کے پاس طے ہے، ہر جرم کا ان کی مقدار طے ہے۔ اگر کسی نے کسی کو غصے سے گھور کر بھی دیکھا ہے، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، پانی گر گیا اور ہم نے اس پر ڈانٹا یا ترچی نگاہوں سے گھور کر دیکھا یا کوئی سخت سست الفاظ کہا، تو کل قیامت میں اس جرم کو بھی تولا جائے گا، ہمارے بول کو بھی تولا جائے گا۔ پھر اگر وہ جرم
ہلکا نکلا اور ہمارے بول وزنی نکلے تو جتنی مقدار کے ہمارے بول وزنی نکلے ہیں اتنی مقدار میں ہم ظالم قرار دیے جائیں گے. پھر اللہ رب العالمین نعوذ باللہ اس بندے کے اعمال میں قبول ہوئے اعمال میں سے اٹھا کر اس مظلوم کو دے دیں گے، اس کی جھولی میں ڈال دیں گے. تو روایتوں میں آتا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جانتے ہو سب سے زیادہ مفلس کون ہے کل قیامت کے دن؟ صحابہ فرماتے ہیں جس کے پاس کوئی اعمال نہیں ہوں گے وہ مفلس ہوگا. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں نہیں، بلکہ اعمال اس کے پاس بہت سارے اعمال ہوں گے مگر وہ خالی ہاتھ ہو جائے گا. اعمال تو لے کر آیا ہوگا مگر وہ خالی ہو جائے گا، پھر اس کو جہنم رسید کر دیا جائے گا. یعنی اگر شکایت کرنے والے بد اخلاقی کی وجہ سے، سخت دلی کی وجہ سے، اور ایک ذہن میں ایک بات، بعضوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر ہم سختی اختیار کریں گے تو ہی کام بنے گا، بغیر سختی کے کام نہیں بنے گا. یہ لوگ ہمارے سر چڑھ جائیں گے، ہمارے سر پر بیٹھ جائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. جو بھی مزاج ہے، جو بھی سوچ ہے، یہ اس سوچ کی بنیاد پر ان کی جو بھی حرکتیں ہوں گی، اس کے سبب سے اللہ رب العالمین کل قیامت میں ان کے نیکیوں کو، قبول کیے ہوئے اعمال کو اٹھا کر بانٹنا شروع کر دیں گے. ان کے ارد گرد والوں سے جو بھی سلوک تھا، اگر بانٹ کر اگر ان کے اعمال ختم ہو گئے تو پھر ان کے گناہ ان کے اس میں لادنا شروع کر دیں گے. تو پھر اگر جنت کے مستحق ہو بھی چکے ہیں تو جہنم رسید کر دیے جائیں گے. تو پتہ یہ چلا کہ اعمال کا کرنا بڑی بات نہیں ہے، اعمال کا بچاؤ کرنا بڑی بات ہے. جو اعمال ہم نے کیا ہے وہ بچ کر ہمارے نام اعمال میں رہے جنت میں پہنچنے تک. تو اعمال ایک اپنی جگہ پر ہیں، اس کی قبولیت اخلاص سے ہوتی ہے اور اس کا بچاؤ اخلاق سے ہوتا ہے. اگر اخلاق رہیں گے تو اعمال بچیں گے، اگر اخلاق نہیں رہیں گے تو پھر اعمال جتنا بھی ہم نے مشقت کر کے اعمال کیا ہے، بڑے بڑے ہمارے صدقے، بڑے بڑے ہمارے کڑی دھوپ میں رکھے ہوئے روزے، یا ہمارے حج پر حج، جو بھی ہے سب کچھ بٹ بٹا کر ختم ہو جائے گا. تو ہمارا تو بچنا جی جتنا مرضی سماج میں کہیں نہ کہیں زبان سے ہو ہی جاتی ہے. جی کیا کہا؟ اس نہیں سمجھی میں، آواز یہ ہو گئی تھی. کیا کہا؟ میں نے کہا جتنا مرضی کر لے کوشش، کہیں نہ کہیں زبان پھسل ہی جاتی ہے، پھر بچے گا کیا؟ اللہ کا فضل ہی ہوگا جو میں تو جاؤں گی اللہ کے پاس. نہیں جی بولیں. ایک مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ایک حدیث ہے، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو تم بھی انہیں معاف کر دو جس نے تمہارا دل دکھایا. تو یہ قیامت کے دن کی بات نہیں ہے، یہ صرف دنیا کے لیے بات ہے کیا؟ دنیا میں اگر معاف کر دیں گے تو پھر کچھ برا بھلا بولیں گے نہیں، سخت بولیں گے نہیں، ان کے ساتھ سلوک کرنے میں کوئی آگے پیچھے نہیں کریں گے، کھلے دل سے سلوک کریں گے، رشتہ برابر رکھیں گے نا، تو پھر مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوگا. جب اللہ کے لیے جب معاف کر دیا. ویسا نہیں. اب جیسے کہ قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا اور سوچے گا کہ میرے مطلب میں کس کے پاس سے کیا کیا لے سکتا ہوں، تو اگر نیک ہوگا تو وہ ڈیفینیٹلی دنیا میں سب کو معاف کرتے ہوئے نکلے گا. ہاں تو وہ آخرت میں بھی سوال ہے، جب دنیا میں معاف کر چکا ہوگا تو پھر وہ آخرت میں وصول کرنے کیوں آئے گا؟ اب ہمیں کیا پتا کہ سامنے والے نے ہمیں معاف کیا ہے نہیں کیا ہے، ہمیں ہمارا سوچنا ہے نا کہ ہمیں چاہیے کہ معاف کر دے. جی مگر سم ٹائمز ہوتا ہے کہ اگر ہم کتنا بھی معاف کرو سامنے والے کو، اور سامنے والے کو ہم معاف کرتے جاؤ اور وہ غلطی پہ غلطی بڑھتے ہی جاتی ہے، پھر معاف کرتے جاؤ، پھر ایسے لوگوں کا کیا؟ نہیں، حکمت بھی ایک چیز ہے جو اللہ پاک نے دی ہے، حکمت بھی ایک چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن جو ہے ایک ہی جگہ سے 2 بار ڈسا نہیں جا سکتا. یہ پتہ ہے نا حدیث؟ جی مگر بعض ٹائم ساتھ والے رہنے والے ہی ہوتے ہیں، بالکل صبح شام سامنے ہی دیکھنا پڑتا ہے، پھر وہ لوگوں کی لاٹری ہوتی ہے پتہ ہے اس پر بھابھی، اور 10 کے پارے نہیں ہوتے، اور ہم اس کو بس بھابھی کا یہی فارمولا ہے کہ درگزر کیے جاؤ. نہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں میرا فارمولا یہ نہیں کہ درگزر کیے جاؤ اور ڈساتے جاؤ. حدیث یہ کہتی ہے کہ ڈسا مت لو، کوئی تدبیر اختیار کرو کہ اس بل کا منہ بند کر دو یا خود اپنے اس جگہ کو چھوڑ دو، حکمت عملی کے ساتھ چلو تاکہ دوبارہ ڈسے نہ جاؤ. یہ نہیں کہ منہ بھی لگو، نہیں کہہ رہے ہیں منہ لگنے کی تو ممانعت ہو رہی ہے،
اور حکمت عملی اختیار کرو، حکمت اختیار کرو اور اللہ سے مانگو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی دعائیں ہیں صبح شام کی، جس میں کہتے اللہ پاک کیا فرما، اللہ کے وسلم نے یہ بھی دعا بتلائی کہ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اے اللہ کسی ایسے کو ہم پر مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ کرے، یہ ایک دعا ہے۔ پھر کیا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، یعنی اے اللہ لوگوں کی زوراوری سے بچا ہمیں، کہ ہم پر کوئی زوراوری کرنے نہ آوے۔ تو یہ ساری جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں، اگر ان دعاؤں کا اہتمام پڑھنے کی طرح نہیں بلکہ مانگنے کی طرح دل کی گہرائی سے اگر ہم مانگیں گے اللہ سے انہی کلمات کے ذریعے سے، تو اللہ پاک ضرور ہماری حفاظت کریں گے، ہمارے محافظ فرشتے ہماری حفاظت کریں گے، ان مواقعوں سے اللہ پاک بچائیں گے۔ ذاکرہ پہلی والی جو دعا آپ نے پڑھا نا وہ تھوڑا شیئر کر دیجیے گا نا۔ انشاءاللہ۔ تو ایسی کئی دعائیں ہیں، آپ حزب العظم دیکھ سکتے ہیں، مناجات مقبول میں دیکھ سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعاؤں کو اس میں جمع کر دیا گیا ہے، اور تاکہ اور اس میں پیر منگل بدھ اس طریقے سے دن مقرر کر دیے ہیں تاکہ ساری دعائیں ہفتے بھر میں ہماری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی ساری دعائیں ہمیں پڑھنے میں آ جائیں، کیونکہ بندہ پوری دعائیں ایک دن پڑھ نہیں سکتا، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، یا ہم پڑھ نہیں سکتے، ہمتیں اتنی نہیں ہیں کہ دعائیں پڑھتے ہی بیٹھ جائیں۔ تو اس کے لیے کیا کیا ہے کہ مخصوص دنوں کے لیے، مطلب الگ الگ دنوں میں اس کو بانٹ دیا ہے تاکہ ہفتے بھر میں پوری دعائیں ہمارے پڑھنے میں آ جاتی ہیں۔ تو اس میں سے جو کچھ دعائیں ہیں جو زیادہ ہمارے اس دور کے لحاظ سے، اس ماحول کے لحاظ سے جو زیادہ ضروری ہیں، اس کو روزانہ 3 دفعہ یا 7 دفعہ پڑھ لینا اچھا ہے۔ جیسے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یعنی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، نہ ہی آسمان میں اور نہ ہی زمین میں، ہمیں اللہ کے نام کی برکت سے۔ تو یعنی یہ سب دعائیں ہیں نا، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی ہمیں کامیابی ہی دلائیں گے۔ اور لاحول کثرت سے پڑھنے والوں کے لیے کیا کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایک ایسا رعب پیدا کر دیتے ہیں کہ سامنے والا تکلیف پہنچانے سے مطلب مرعوب ہو جاتا ہے، کہ ہر کوئی آیا منہ اٹھا کے کچھ بول دیا، ایسا والی بات نہیں ہوگی۔ اور اللہ رب العالمین کیا ہے، اللہ پھر وہ بھی دعا ہے کہ اللہم اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، کہ اللہ ہمارے سارے احوال کی درستگی فرما، ہمارے سارے احوال کو درست فرما، اور ہمیں ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ فرما۔ اگر نفس کے ہم حوالے اگر شیطان ہمیں کر دیتا ہے تو پھر ہم سے ایسے کام کرواتا ہے جو ہمیں ذلت و رسوائی کا یا کسی سے الجھنے کا سبب بن جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلا دی ہے کہ ہمیں نفس کے حوالے نہ فرما اور ہمارے احوال کی اصلاح فرما، یعنی ہمارے احوال، ہمیں جو آج جن حالات سے ہم جوجھ رہے ہیں، یہ حالات کو اللہ رب العالمین بہترین کر دیں گے تاکہ کوئی کسی قسم کی پریشانیاں ہمارے ارد گرد والوں کی جانب سے نہیں ہوں گی۔ پھر وضو کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتلائی ہیں۔ وضو کی دعا کیا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ تو یہ جو ووسع لی فی داری ہے، اس کی برکت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایک تو ہمیں سہولتوں والا مکان عنایت کریں گے، اور دوسرا اہم اس کی برکت یہ ہے اس دعا کی کہ اللہ پاک ہمارے گھر میں رہنے والوں کے دل میں، ہمارے ساتھ رہنے والوں کے دل میں ہماری محبت پیدا کر دیں گے۔ اب جب محبت ہوئی تو کون ڈسنے آئے گا، ہے نا؟ اگر ہم نفس کے حوالے نہیں ہوں گے اور ہم کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کریں گے تو پھر کون ہمیں کیوں کچھ الجھنے کو آئے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں صبح شام کی بے انتہا موجود ہیں، انشاءاللہ ہم اس کا اہتمام کریں گے، زندگیاں سکون کی ہو جائیں گی، زندگی میں بھی جنت کا مزہ آنے لگ جائے گا، اللہ کرے۔ چلیں آگے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں تسلی دینے کے بعد مسلمانوں کو، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا،
جب یہ ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی ایمان لائے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور ان میں کے بعض جب اپنے بعض سے ملتے ہیں، یعنی اپنی گروپ میں جا کر مل جاتے ہیں تو کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں ان کے، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یعنی یہاں پر بات یہ ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہر غیرہ یہود، نصارہ، کافر، مشرک، ہر کوئی آنا بیٹھنا، بے تک کے باتیں کرنا اور کسی بھی بات کا مذاق اڑا لینا، اس طریقے کی حرکتیں ہوا کرتی تھیں۔ تو اللہ رب العالمین کی جانب سے اس بات کی آگاہی ہوئی اور یہ حکم دیا گیا کہ صرف مسلمان ہی، ایمان والے ہی اللہ کی مجلس میں آیا کریں۔ جب پابندی لگائی گئی تو ان یہودیوں نے، یعنی ان کی جو منافقوں کی جو گروپ ہے، منافقوں کی جو جماعت ہے، اس نے یہ ڈھونگ رچا کہ صحابہ سے کہنے لگے کہ ہم تو ایمان لائے ہوئے ہیں، ہم بھی تو تمہارے میں کے ہی ہیں، یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے شرکت کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد جب آپس آ کے جب شرکت کرتے تھے تو اب اپنے ایمان کی سچائی بتانے کے لیے، اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے، یقین دلانے کے لیے صحابہ کو، کہ صحابہ کے دل میں کچھ شک اور باقی نہ رہے، شک و شبہ باقی نہ رہے، تو صحابہ کے دلوں کو صاف کرنے کے لیے تورات کی بھی باتیں بتایا کرتے تھے کہ ہاں تورات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکرے ہیں، ہمارے تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یوں لکھا ہوا ہے، ہمارے تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یوں لکھا ہوا ہے، تو ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو بہت، یعنی اس طریقے کی جو تورات میں لکھی ہوئی باتیں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، ان باتوں کو صحابہ کو خوش کرنے کے لیے، صحابہ کو اپنے ایمان کی یقین دلانے کے لیے بولا کرتے تھے۔ اور جب واپس اپنے یہودیوں میں چلے جاتے تو ان میں کے جو بعض جو یہودی تھے، جو ادھر آئے ہوئے نہیں ہیں بلکہ ادھر ہی اپنے ہی جماعتوں میں ہیں، وہ کہتے کہ تم وہاں پر جا کر ہماری یہاں کی باتیں کیوں کھول دیتے ہو، تورات کی باتیں کیوں کھول دیتے ہو؟ اس لیے کہ تم وہ لوگ تو جو ہے اسی کو حجت بنا کر ہم سے لڑیں، اسی کو حجت بنا کر ہم سے مطالبہ کریں ایمان کے لانے کا، یا ہم سے ان کو طاقت مل جائے، تو تم کیوں بتاتے ہو تورات کی باتوں کو؟ یعنی تمہیں چھپانا چاہیے، تم کیوں بتاتے ہو؟ اس طریقے سے وہ ڈانٹا کرتے تھے۔ پھر آگے فرما رہے کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اس طریقے سے ان کا یہ ڈانٹنا تھا۔ اسی کو یہاں پر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ، اور جب ان میں وہ اکیلے ہو جاتے ہیں، یعنی لوٹ جاتے ہیں ان کے بعض کی طرف، تو قالوا، تو وہ لوگ کہتے ہیں، اتحدثونہم، کیا تم بیان کر رہے تھے ان کو، بما فتح اللہ علیکم، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تم پر ان کے متعلق کھولا ہوا ہے، لیحاجوکم بہ، تاکہ وہ اسی کو حجت بنا لیں، عند ربکم، اللہ تمہارے رب کے نزدیک، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ چھپے جانتا ہے، جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اس کو بھی اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی؟ کیا یہ لوگ اتنا بھی نہیں جانتے کہ میں خود یہ چھپاؤ یا نہ چھپاؤ، سب کچھ کو میں تو جانتا ہی ہوں۔ اور آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں سے بہت سارے ان پڑھ جو کتاب کو جانتے نہیں ہیں، بالکل مطلب کتاب کو جانتے نہیں ہیں، صرف ظاہری الفاظ کو جانتے ہیں، یعنی اس کی حقیقت کو نہیں جانتے، اس کے مفہوم کو نہیں جانتے، اس کے تقاضے کیا ہیں کتاب کے اس کو نہیں جانتے، بس ظاہری معنی جانتے ہیں۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان پڑھ کہہ رہے ہیں جو صرف ٹرانسلیشن کو جانتے ہیں، ظاہری معنوں کو سمجھ لیتے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین یہاں پر ان پڑھ کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، اور ان میں سے جو ہے بہت سارے کیسے ہیں ان پڑھ ہیں جو نہیں جانتے کتاب کو، إِلَّا أَمَانِيَّ، مگر صرف الفاظ ہی کو، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور صرف اور اٹکل اور گمان پر ہیں، یعنی اس سے پھر گمان کر لیتے ہیں، اٹکل سے معنی نکال لیتے ہیں، مفہوم نکال لیتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ،
اور وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ ظاہری معنی اور مفہوم پر غور کرے بغیر صرف ٹرانسلیشن کو جان کر، صرف ترجمہ معنی کو جان کر، اپنے اٹکل سے اس کے معنی پیدا کر کے، یعنی مفہوم پیدا کر کے اپنی ہاتھوں سے کتاب لکھتے تھے اور اس کو نام دیتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جیسے آج بھی بعض تفسیریں لکھی جاتی ہیں، ان کی جو تفسیر ہوتی ہے یا ان کا مفہوم بتانا ہوتا ہے، وہ صحابہ کی زندگی سے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بالکل نہیں ہوتا، وہ خود جانے ہوئے نہیں ہوتے، بلکہ صرف ترجمہ جانتے ہوئے ترجمے کو اپنے عقل سے بیان کرتے چلے جاتے ہیں اور اس کو تفسیر کا نام دیتے ہیں۔ ایسوں کے لیے اللہ رب العالمین یہاں پر وعید بتلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ فویل للذین یکتبون الکتاب، ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی ہاتھوں سے کتاب کو لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے جانب سے ہے، یعنی اللہ کی بتلائی ہوئی باتیں ہیں، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ کمائیں ایک تھوڑی چھوٹی سی قیمت، یعنی اللہ کے کلام کے مقابلے میں جتنی بھی قیمت لیں وہ تھوڑا ہی ہے، کیونکہ اللہ کا کلام بہت ہی اونچا اور بہت ہی بلند مرتبہ والا بڑا عظیم کلام ہے، اس کی قیمت دنیا کی بڑی سی بڑی چیز نہیں ہو سکتی بدلے میں، یعنی اگر پوری کی پوری دنیا اگر بھر کر بھی اگر کچھ ہیرے اور جواہرات بھی دے دیے جائیں اس کلام کے بدلے میں تو وہ قیمت ادا نہیں ہو سکتی، اس کی شان ایک انوکھی شان ہے۔ اگر آج کوئی مکتب والے، کسی مدرسے والے اگر کوئی قیمت لے رہے ہیں تو وہ اس کلام کی قیمت نہیں، بلکہ وہ اپنا وقت اور اپنی محنت دے رہے ہیں، تو اس کے بدلے میں کچھ ہدیے کے طور پر چھوٹی سی رقم دے دی جا رہی ہے۔ اصل قرآن کی قیمت تو ادا نہیں ہو سکتی اور کلام الہی کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی، تو اللہ رب العالمین یہاں پر وہی فرما رہے ہیں کہ ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، کہ پھر کیا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، لیشتروا، تاکہ اس سے کمائی کرے، یعنی خریدے ایک چھوٹی سی قیمت کو، فویل لہم مما کتبت ایدیہم، ہلاکت اور بربادی ہے ان ہاتھوں کے لیے، ان ہاتھوں کی لکھائی پر، وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت اور بربادی ہے ان کی اس کمائی پر۔ یعنی اللہ رب العالمین یہاں پر وعید بتلا رہے ہیں بڑی سختی کے ساتھ کہ ہلاکت ہے ان ہاتھوں کے لیے بھی اور ہلاکت اور بربادی ہے اس کمائی کے لیے بھی۔ تو اگر کوئی اجرت لیتے ہوں قرآن شریف کے پڑھنے اور پڑھانے کا، اور یہ سمجھتے ہوں کہ یہ قرآن دینے والے بھی اگر سمجھتے ہوں کہ یہ قرآن کی قیمت ہم دے رہے ہیں، یا لینے والے بھی یہ سوچتے ہوں کہ ہم اس سے کما رہے ہیں، تو یہ صراحتاً اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے، یہ وعید ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پر قرآن نازل کی گئی ان کی زندگی سے ہی ہم قرآن کو سمجھیں گے، اور جن کے سامنے قرآن نازل کیا گیا اور قرآن پر عمل، جنہوں نے قرآن نازل کیے ہوئے کے سامنے عمل کر کے دکھلایا اور اللہ کے نبی نے اس کو قبول کیا، ان کی اس زندگیوں کو قبول کیا، وہی ہمارے لیے حجت بنے گی۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں انہی کی زندگیوں کو دیکھنا ہوگا، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر قرآن میں معنی اور مفہوم ہم نہیں نکال سکتے۔ جیسے پردے کی آیات ہیں، پردے کی آیات کے بارے میں دنیا میں یہ بات مشہور ہے کہ قرآن میں پردے چہرہ چھپانے والی بات ہے ہی نہیں، جبکہ خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہی آیات کے نازل ہونے پر چہرہ چھپانے کی تعلیم دی۔ صحابہ کی عورتوں نے، وہ صرف نبی کی بیویوں کے لیے تھا، یہ ایک فتویٰ نکالا جاتا ہے، اگر وہ صرف نبی کی بیویوں کے لیے تھا تو صحابہ کی صحابیات جو اپنا چہرہ چھپاتی تھیں، جو پردہ کرتی تھیں، اس کا کیا؟ تو وہ تو نبی کی بیویاں نہیں تھیں نا، وہ تو عام مسلمانوں کی بیویاں تھیں۔ تو ہمیں قرآن کی آیات کو سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی کی زندگی، ان کی بیویوں کی زندگی، صحابہ کی زندگی اور صحابیات کی زندگی کو دیکھنا ہے اور اس کو نمونہ بنا کر اس قرآن پر چلنا ہے، ورنہ اللہ رب العالمین یہاں پر یہی فرما رہے ہیں کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، کہ ان میں سے بہت سارے ان پڑھ ایسے ہیں جو قرآن کے ظاہری الفاظ کو جانتے ہوئے کیا کرتے ہیں، اس سے اٹکل سے کام لیتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ، ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھتے ہیں، ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے جانب سے ہے،
لیشترو بھی ثمنا قلیلا، تاکہ کچھ رقم کمائیں، اس سے کچھ کمائی کر لیں اس سے. فویل لہم، کمائی سے مراد صرف روپیہ ہی نہیں، شہرت بھی ہو سکتی ہے، عزت بھی ہو سکتی ہے، نام و نمود بھی ہو سکتی ہے، یا کرسی بھی حاصل ہونا ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو اللہ تعالیٰ آگے مزید فرما رہے ہیں، اسی پر بس نہیں کیا اللہ نے، آگے فرما رہے ہیں کہ ہلاکت و بربادی ہے اس لکھے ہوئے ہاتھوں کو، اور ہلاکت و بربادی ہے مما یکسبون، اس کمائی کو. کتنی سخت اللہ رب العالمین کو یہ بات ناپسند ہے. آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وقالو، اور وہ کہتے ہیں، کون؟ یہود کہتے ہیں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہرگز ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، الا ایاما معدودا، مگر بس گنتی کے کچھ دن. قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے کہ فلن یخلف اللہ عہدا، کہ یہ گمان کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہرگز وعدہ خلافی نہیں کریں گے. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم یوں ہی کچھ باتیں کہہ رہے ہو اپنے منہوں سے جس کو تم نے خود ہی گھڑ لیا ہے. یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم یہود ہی جنت کے اصل حقدار ہیں، مسلمان ہو یا کوئی بھی دوسرے مذہب والے ہوں، کوئی جنت میں جانے کے حقدار نہیں ہے، جنت تو ہماری ٹھیکیداری ہے. اگر ہم کچھ غلطیوں کی وجہ سے اگر ہم سزا پائیں گے بھی تو کچھ مدت تک ہمیں عذاب دیا جائے گا، پھر نکال کر ہمیں جنت میں ڈال دیا جائے گا. تو اس کے جواب میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے کر آئے ہو کہ اللہ وعدہ خلافی نہیں کریں گے؟ ایسی کوئی بات ہے تو بتاؤ. یا تو تم جو ہے خود جس بات کو نہیں جانتے اس کو اپنے منہوں سے بنا کر بولے جا رہے ہو. بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، جس کسی نے برائی کو کمائی کی، برائی کی کمائی کی یعنی گناہوں کو کمایا، بدکاریوں کو کمایا، نافرمانیوں کو کمایا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اس کی نافرمانیاں، اس کی حکم عدولیاں، اس کے گناہ نے اس کو گھیر لیا ہو، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے اور عمل صالح کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یعنی طے شدہ بات اللہ نے بتلا دی کہ جنت کے ٹھیکیدار کون ہیں؟ جنت کے ٹھیکیدار ایمان اور اعمال والے ہیں. گناہ پر گناہ کرنے والے جنت کے ٹھیکیدار نہیں ہو سکتے، ان کو کوئی، اللہ نے ان سے وعدہ نہیں لیا ہے کہ وہ جنت کے ٹھیکیدار ہوں گے. بس گناہوں میں زندگی لت پت ہے تو وہ ہمیشہ آگ والے ہیں. یہاں پر رکوع ہمارا ختم ہو چکا. کسی کو کچھ سوال ہے؟ کسی کے پاس کوئی سوال ہے، کچھ پوچھنا ہے؟ جی، جو پھر یہ قرآن پڑھا کے پیسے لیتے، پھر ان لوگوں کا کیا؟ نہیں، پیسے لیتے سے مراد لینے کی اجازت ہے، مگر نیت کیا ہے؟ دینے والوں کی بھی نیت یہ ہو کہ ہم ایک بہت چھوٹی حقیر رقم ہم دے رہے ہیں، حالانکہ یہ جو ہم رقم دے رہے ہیں یہ اس قرآن کی قیمت نہیں، بلکہ انہوں نے ہمارے خاطر وقت نکالا اور انہوں نے ہمارے پیچھے محنت کی، بس اس کے بدلے میں ہم ایک تحفتاً ہدیتاً اپنی جانب سے ایک دے رہے ہیں. یہ احساس ہو، لینے والوں کا بھی یہ ہو کہ اب ہم ہمارا وقت نکال رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، بس اس کی رقم لے رہے ہیں، قرآن کی رقم نہیں. قرآن کو بیچنا منع ہے. اب دکانوں میں جو قرآن بکتے ہیں اس کا کیا سے مراد سیاہی کی قیمت، کاغذات کی قیمت، پرنٹنگ پریس کی، بائنڈنگ کی قیمت لی جا رہی ہے، اس آیات کی قیمت نہیں لی جا رہی. یہی بات بولی جائے گی. یا پھر اسے لینے والے، ہدیہ لینے والے کا کیا؟ وہی لینے والا. اب دینے والا ہدیتاً جب دے گا تو لینے والے کے لیے جائز ہے کہ وہ ہدیتاً لے سکتا ہے، کیونکہ وہ جب وقت دے رہا ہے، اگر وہ وقت اس کو نہیں دیا ہوتا قرآن کی تعلیم کے لیے تو اپنا جا کر اپنے کمائی کر سکتا تھا نا.
تو اپنے کمائی کا وقت نکال کر اس نے ادھر دیا، تو ظاہری بات ہے کہ جس کے لیے وہ جو وقت لے رہا ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کی ضرورتوں کا خیال کرے اور اسے دے. آئی بات سمجھ میں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ نے وہ پانی کا جو گرانے کا اگزامپل دیے آپ نے، تو اکثریت میں بچوں کو تو ہم ڈانٹتے ہی ہے، وہ چاہے کم گرا ہو یا زیادہ، تو کیا وہ بھی تولا جائیں گا؟ ہاں، اس کے لیے سخت دیکھیں بولنے میں تربیت کے لیے ڈانٹنے کی اجازت ہے اور ڈانٹنے کی تعلیم دی گئی ہے. اللہ کے وسلم فرماتے ہیں کہ گھر میں کوڑا لٹکائے رکھنا یہ سنت ہے، کہ رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں تاکہ بچوں کو ڈرایا جائے کہ دیکھیں ان کو یہ ہو کہ ہماری غلطی پر ہمیں ڈانٹا جائے گا، مارا جائے گا. یہ تربیت ہے ان کی. اللہ تعالیٰ نے ہمارے حوالے بچوں کو اسی لیے کیا ہے کہ ہم کل کا ایک ماحول تیار کریں، خوبصورت ماحول تیار کریں. تو ان کی اصلاح کے لیے ہمیں ڈانٹنا ہے، مگر ڈانٹنے میں یہی ہو، نیت بھی یہی ہو کہ اللہ ہم اپنی ذات سے نہیں ڈانٹ رہے، اپنے نفس کے لیے نہیں ڈانٹ رہے، بس تیرے حکم کو ماننے کے لیے ڈانٹ رہے ہیں. اور ڈانٹنے میں کوئی سخت سست جیسے گالی گلوچ ایسا نہیں، اور مار بھی ایسی نہیں کہ اس کے دل کو یا تو اس کے جسم کے اندرونی اعضاء کو ٹھیس پہنچے، ایسے اس سے بھی منع ہے. شریعت میں اگر مارنے کا حکم بھی ہے تو کمر سے نیچے اور ایسی چھڑی سے مارنے کا حکم ہے جس سے جسم پر کوئی نشان نہ آئے. اگر مارنا بھی ہے تو کبھی بیلن پھینک کے مارے، کبھی چاقو پھینک کے مارے، کبھی کچھ پھینک کے مارے، ایسا نہیں ہے. اور کوئی بددعا کے طور پر کوئی سخت سست الفاظ بھی نہیں بولنی ہے. ڈانٹ سکتے ہیں، ڈانٹنے کی اجازت ہے. ہم لوگ دعا کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اس میں لڑکا لڑکی دونوں آ جائے گا. دونوں آ گیا. اور یہ بھی دعا کرتے ہیں نا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. تو اس میں بھی ذریت میں سب آ گئے، ہمارے جوڑے بھی آ گئے، ہماری اولادیں بھی آ گئیں اس دعا میں. اس دعا کا تو بہت اہتمام کرنا چاہیے. جی بعض لوگ کو بہت عادت سے بدوائیں دینے کی، تو یہ لوگ اگر ان کے نیچر میں ہی رہتا شاید بدوا دینا ہر چھوٹی چیز کو، تو اگر یہ لوگ اگر ہدایت پر آئے ایسے لوگ، تو یہ لوگ اپنی ان کو اگر اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ہم نے ایسی غلطی کی، میں نے ایسی غلطی کی کہ اپنے بچوں کو بدوایا دیے اور آج بچے پریشان ہیں، تو ایسے لوگ پھر بدوائیں واپس بھی لے سکتے کیا؟ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں نا کہ اللہ تو ان کو معاف فرما، بچوں کی میری مدد فرما، معاف فرما. اللہ سے مانگ سکتے ہیں. بچے کا بھی غصہ دلاتے بہت، جیسے بولے کیا ہوگا آپ کی زندگی تیرا ایسی رہے گا، یہ تو بد دعا نہیں نا؟ نہیں بد دعا نہیں. تیرا ایسا ہو جائے، تیرا ویسا ہو جائے، یہ بد دعا ہے. آپ فکر کا اظہار کر رہے ہیں کہ تیرا کیا ہوگا، تیرا کیا بنے گا. اور اگر دل کبھی جلے تو اس جلے ہوئے دل سے اللہ سے یوں بولے کہ اللہ تجھے ہدایت دے دے، تو وہ جلے ہوئے دل کی دعا جلدی قبول ہو جائے گی. اس وقت تکلیف میں ہم رہتے ہیں اور اس وقت ہدایت کی دعا مانگنا بہت بڑی بھاری بات ہوتی ہے. چلیں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جی وعلیکم السلام. قبر میں جانے کے بعد روح ہماری عالم روح کو چلے جاتی نہیں اور اللہ کے پاس چلے جاتی ہے نا، ہاں، تو اس کے بعد منکر نکیر کے سوالات کے وقت میں واپس روح کو بھیج دی جاتی ہے. اس کے بعد روح قبر میں ہی ہوتی ہے. اس کے بارے میں تفصیل سے انشاءاللہ ہم کل بولیں گے، لمبی بات ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایک ہاں یا نا میں جواب نہیں ہوگا، اس کے لیے انشاءاللہ کل یاد دلا دو. ٹھیک ہے، چلیں فی امان اللہ. وعلیکم السلام. تقال العثار العظام به
ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح